السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے میری طرف سے تمام لوگوں کو اس ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران بھی آپ سب لوگ بڑی خوشی سے روزے، تراویح و عبادات میں مصروف ہوں گے۔ کچھ بیچ میں ہندوستان کے اندر، ہمارے بھارت دیش کے اندر کئی جگہ پہ کچھ جذبات کی وجہ سے، کچھ نااہلی کی وجہ سے یا کچھ ناسمجھی کی وجہ سے ایسے حالات رونما ہو رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس لاک ڈاؤن کا پالن نہیں کر رہے ہیں۔ میں خاص کر کے اسی ایشو کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سن کر میری باتوں پہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کی خطرناک بیماریاں جو ہے نمودار ہوا کرتی تھیں۔ جب ایک بار ایک بڑی خطرناک بیماری جو ہے وہ علاقے میں پھیل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جہاں ہو وہیں ٹھہر جاؤ تاکہ یہ بیماری دوسرے علاقے تک منتقل نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیعت ہونے آئے۔ ان میں ایک آدمی بیمار تھا، اس کا ہاتھ جو ہے وہ خطرناک بیماری سے متاثر تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم بیعت ہو گئے اور تم واپس چلے جاؤ۔ تو اندازہ لگاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس سے ہاتھ نہیں ملایا اور کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ اور آپ بیعت ہو گئے، آپ کی ملاقات میرے ساتھ ہو گئی۔ تو ظاہر یہ ہوا کہ جہاں پہ مصافحہ کرنا سنت ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تب مصافحہ نہ کرنا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے، اور وہ بھی ایک ثواب کی بات ہے۔ اس طرح جب کوئی بیمار ہو جائے تو ضرورت ہے اس کو کہ اگر وہ اس طرح کی بیماری ہے کہ وہ دوسرے کو منتقل ہو جاتی ہے تو وہ گھر میں ہی بیٹھے، باہر نہ جائے کہ دوسرے کو لگ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ صبر کر کے گھر میں بیٹھے گا تو اس کو ثواب جو ہے وہ زیادہ ملے گا۔ تیسرا یہ کہ اگر کسی کو بیماری لگی ہے، اس کو جو کیئر اس کو کرنا ہے وہ نہیں کرے گا، وہ گھر میں ہی چپ کے بیٹھ جائے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا علاج کروائے۔ اگر اس وقت کسی کو کچھ لکشن، کسی کو کچھ سمٹمز اس طرح کے آ رہے ہیں کہ اس کو وہ بیماری لگ جائے گی، تو بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کوارنٹائن ہو جائے۔ تو کیوں لاک ڈاؤن کا ہم پالن نہ کریں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی ہمارے اوپر اس طرح کے احکامات جو ہیں وہ صادر کیے، اس طرح کی ہدایت جو ہیں وہ دیں ہمیں، تو آج تو ہم سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس خطرناک بیماری کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور باوجود اس کے پھر بھی ہم اس بیماری کو اور اپنے پاس لانا چاہیں، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے۔ ہاں، ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ لوگ پالن کر رہے ہیں، لیکن پالن کرنے کے باوجود بھی ہماری آج کی حکومت زور زبردستی کر کے وہ چیز جو نہیں کی گئی ہے وہ کروانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس پہ دل کو جو ہے وہ سخت چوٹ لگتی ہے، دل پہ سخت درد محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھی ایک ویڈیو جو ہے دہلی میں ایک پبلش ہوئی
دہلی میں ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی کہ پولیس والے جا کر انہیں منع کر رہے ہیں کہ اذان مسجد میں نہیں دینی ہے۔ میں حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مہربانی کر کے اذان کے فوائد جو ہیں وہ کسی سے سننے کی کوشش کریں، جو بھی بڑے آپ کے اہلکار ہیں۔ اذان صرف لوگوں کو بلانے کے لیے نہیں، بلکہ اذان جو ہے اس میں یہ تعریف کی جاتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا ایک رسول ہے، پیغمبر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کامیابی کی طرف جاؤ، فلاح کی طرف جاؤ، برائی سے ہٹانے کے لیے اذان ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اذان بند کروانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اذان جہاں پہ نہیں دی جا رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ وہاں پہ اذان جو ہے وہ ضرور دلوائیں۔ اذان سے ہزار طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی بھاگ جاتی ہیں، بھوت پریت جو ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ اس لیے میری متعلقہ حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کہ مہربانی کر کے، خاص کر کے اس ماہ رمضان میں، ایک پرٹیکولر طبقہ کو نشانہ بنا کر اس طرح کے حالات نہ پیدا کرے جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، کیونکہ اس وقت نہ جانے کتنے لوگ نیک لوگ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں اس وقت چکے ہوں گے اور وہ دعائیں مانگ رہے ہوں گے، یا اللہ ہمارے بھارت دیش سے کرونا وائرس کو ختم کر دے، پوری دنیا سے یہ جو ایک قہر بیماری کا بھرپا ہوا ہے خدا اس بیماری کو دور کر دے۔ تو اس لیے خاص کر کے اس ماہ مقدس میں مہربانی کر کے لوگوں کے اوپر ظلم نہ ڈھائیں، اور کسی طرح کا اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ میری اس بات کو سن کر اللہ سے بھی دعا مانگیں گے کہ جن لوگوں کو ہدایت نہیں ہے خدا ان کو ہدایت بخشے، اور جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں خدا انہیں بیماری سے نجات دے، اور آنے والی جو بیماری ہم پہ ہوگی خدا اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ جے ہند۔